ہیں وہ 40 درہم اس فقیر کو دے دو۔ خیر الخلق كلهم محمد سید الكونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام جو دینی احکام، مسائل اور روزمرہ زندگی کے معاملات کو سمجھنے میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس پروگرام کے ذریعے سے کوشش کی گئی کہ تمام بھائیوں اور بہنوں تک قرآن و سنت کی آواز پہنچائی جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہر ایک اپنے اعمال کو قرآن و سنت کی میزان میں چیک کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف اس میں ہدایات ہیں، ان میں سے ایک بات جو سب کے لیے آپ نے فرمائی، کہا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ہر انسان، کلو بنی آدم، ہر انسان غلطی کرنے والا ہے۔ یہ اصول ہے۔ کوئی شخص اگر یہ سمجھے یا کہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں بڑا ولی اللہ ہے، بڑا بزرگ ہے، بڑا فلاں ہے اور وہ غلطی نہیں کر سکتا، تو یہ بات غلط ہے۔ انسان کی اللہ تعالیٰ نے فطرت کچھ ایسی رکھی ہے، اس میں لچک، ایسی فلیکسیبلٹی ہے کہ کوئی کام بھی کبھی غلط ہو سکتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ اس لیے اس بات پر انسسٹ کرنا کہ میں غلطی نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے کی بات ہے۔ غلطی تو ہو سکتی ہے، البتہ کوئی جان کر غلطی کرے گا، کوئی انجانے میں غلطی کر دے گا، یا کوئی چھوٹی غلطی کرے گا، کوئی بڑی غلطی کرے گا، اس میں تو فرق ہو سکتا ہے، مگر غلطی انسان کا تقاضا ہے اور یہ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطا، ہر ایک سے مسٹیک ہوتی ہے، لہٰذا اس پر آرگیومنٹ کرنا کہ میں نے غلطی نہیں کی یہ غلط ہے۔ البتہ اس کے بعد کرنا کیا چاہیے؟ اس میں کہا گیا وخیر الخطائین التوابون۔ عقل مند آدمی، دانشمند آدمی وہ ہے جو غلطی کو ریئلائز کرے اور توبہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ غلطی کو ڈینائی کرے، انکار کرے کہ میں نے غلطی نہیں کی یا مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی، بلکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ توبہ کرے۔ اور توبہ کے لیے توبہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہم جو توبہ عرف عام میں کرتے ہیں، جس کو آپ کہہ لیں آرٹیفیشل توبہ، بناوٹی توبہ، تصنع سے بھری ہوئی توبہ، یہ توبہ کسی سے مطلوب نہیں ہے، نہ اس توبہ کا کوئی مقام ہے۔ مثلا ایک آدمی توبہ کر رہا ہے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور جوا کا ٹکٹ جیب میں رکھا ہوا ہے عین توبہ کرتے وقت، تو یہ توبہ کا مذاق ہوا کہ یہ سنجیدہ توبہ ہوئی۔ ایک آدمی توبہ کر رہا ہے جبکہ اس کو معلوم ہے کہ صبح میرا کیس ہے کورٹ میں اور میں نے دوسروں کی زمین ہڑپ کی ہے اور میرا حق نہیں ہے، مگر اس کے خلاف میں کیس کرنے کے لیے صبح جا رہا ہوں، تو یہ توبہ کس بات کی ہوئی؟ توبہ کے ساتھ ایک مذاق ہو گیا۔ یہ اصل توبہ کا مطلب ہے کہ آپ ریئلائز کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں شعور کے ساتھ کہ میں نے ایک غلط کام کیا۔ یہ توبہ کے اندر پہلا اسٹیپ ہے۔ اور توبہ کے اندر دوسری چیز یہ کہ اگر آپ نے محسوس کیا، اپنے آپ کو نادم سمجھتے ہیں، تو اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو گیو اپ کر دیں، چھوڑ دیں اس کو، کیونکہ آپ کے اندر شعور پیدا ہوا اور آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تو غلطی کا مطلب اس کو چھوڑنا ہے۔ اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک آدمی جو جوے کی بیماری میں مبتلا ہے، ہمیشہ گیملنگ کرتے رہتا ہے، مگر اسے سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ غلط ہے، تو غلط ہے سمجھ میں آئی تو پھر توبہ کر لو آپ، یعنی وہ گیملنگ کے راستے کو چھوڑ دو۔ اگر آپ گیملنگ بھی کریں گے، توبہ بھی کریں گے، یہ توبہ مذاق کی توبہ بن جائے گی، سنجیدہ توبہ نہیں ہوگی۔ یہ گیملنگ کے مسئلے میں ایک اور بات بھی ہم بتا دیں، خاص طور پر آج کل ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہے اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، ہر شعبے میں ایڈوانس ہے، اور اس کا اثر گیملنگ میں بھی پڑا۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا عام طور پر لوگ زمین پر بیٹھ کر جوا کھیلا کرتے تھے، اور آج کل مشینوں سے جوا کھیلا جاتا ہے۔ تو ہمارے بھائی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید
مشین یا الیکٹرانک طاقت سے جو جوا کھیلتے ہیں وہ جوا نہیں ہے. جوا ہے، چاہے آپ نیچے بیٹھ کر کھیلیں، مشینوں کے ذریعے سے کھیلیں، گھوڑوں پہ کھیلیں یا کسی اور پر کھیلیں. تو جوے کی جو تعریف ہے اس کے اندر وہ سب جو چیزیں آتی ہیں وہ حرام ہیں. اور انہی میں سے ایک چیز جو آج کل بہت کامن ڈیزیز کے طور پر ہے وہ لاٹری کا جوا ہے. لوگ بہت سارے ہمارے لاٹری جو کھیلتے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید یہ جوا نہیں ہے، حالانکہ یہ جوے کی بدترین قسم ہے. کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ٹکٹ خریدتے ہیں، مختلف یہاں کاؤنٹروں پہ آپ جائیں، مختلف سڑکوں پر، مختلف جگہوں پر ٹکٹ بیچ رہے ہیں 1 روپے میں 1 لاکھ. یعنی مطلب ہے کہ آپ 1 روپیہ دیجئے اور 1 لاکھ پائیے. نعرہ بڑا پرکشش ہے. انسان سمجھتا ہے کہ 1 روپیہ ہی تو ہے، رسک لگا دو، 10 ٹکٹ خریدو 1 کے بجائے، تو 10 روپے چلے گئے اس کے. اب وہ 1 لاکھ جو بیچنے والا ہے جیب سے نہیں دے گا. وہ آپ 1 روپیہ دیں اپنے جیب سے، وہ 1 لاکھ روپیہ آپ کو نہیں دے گا. 1 لاکھ آپ کو دینے کے لیے کم سے کم 5 لاکھ وہ جمع کرے گا آپ جیسے لوگوں سے. جب 5 لاکھ جمع ہوں گے 4 لاکھ وہ اپنے جیب میں رکھ کر 1 لاکھ آپ کو دے دے گا. وہ یہ جوا ہے، بدترین قسم کا جوا ہے. اس کے اندر جو قباحتیں ہیں، آدمی اس کے اندر اتنا لالچی بن جاتا ہے، اتنی گریڈینس آ جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے پیسے میری جیب میں آ جائیں. اسی لیے جوا جیتتا ہے نا. وہ سمجھتا ہے کہ سب ہار جائیں میں جیتوں. اگر یہ آپ کا تصور ہے کہ سب ہار جائیں میں جیتوں تو کیا یہ اسلامی تصور ہوگا؟ کیا یہ شریفانہ تصور ہوگا؟ لیکن یہ ایک ایسی عجیب بیماری ہے کہ اس کو نہ سمجھنے سے بہت سارے لوگ جو اضافی رقم ان کے گھر آنے والی ہوتی ہے وہ سب جوا کی نظر کر دیتے ہیں. کہ ان کو ہرس ہوتی ہے کہ 10 ٹکٹ خریدا تھا لیکن وہ 1 لاکھ تو نہیں ملے، آئندہ 100 خرید لوں گا، اس میں کوئی نہ کوئی تو ملے گا. اور اس میں تماشا یہ کہ نمبر لگائے جاتے ہیں، اور وہ نمبر کے لیے بعض لوگ جو ہے وہ نمبر کے لیے بھی فائل کھلواتے ہیں کہ کون سا نمبر ہمارے لیے، کہتے ہیں لکی نمبر. آپ نے بھی سنا ہوگا لکی نمبر، کہ وہ ایک نمبر ایسا ہوتا ہے جو آپ کی قسمت بنا بھی سکتا ہے بگاڑ بھی سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ قسمت نہیں بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا نہیں ہے، نمبر دینے والا ہے، لکی نمبر. اس لیے ہم نمبر کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ لکی نمبر کون سا ہے، جب وہ آ جائے گا تو میں جو ہے کروڑ پتی بن جاؤں گا. اور وہ کمپنیاں ایڈورٹائزمنٹ بھی کچھ ایسے کرتی ہیں کہ 2 جیتنے والوں کو 50,000 بار دکھائیں گے تاکہ بار بار وہی سامنے آئے، اور جو کئی لاکھوں کی تعداد میں لوز ہو رہے ہیں ان کو نہیں دکھاتے. یہ لوگ فقیر بن گئے، یہ لوگ کنگال بن گئے، ان کو نہیں دکھایا جاتا، بلکہ دکھایا یہ جاتا ہے کہ وہ مالدار بن گیا. غریب تھا، لاٹری کی وجہ سے وہ مالدار بن گیا، اب اس کے لیے گاڑی ہے، اس کے لیے گھر ہے، فلاں فلاں. لیکن وہ گھر اور گاڑی کتنے لوگوں کی آہوں کے بعد بنا ہے، کتنے لوگوں کی اس میں سسکیاں ہیں، وہ بتایا نہیں جاتا. تو یہ جو چیزیں ہیں بنی آدم کی غلط اور بری ہیں. توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان چیزوں کو چھوڑ دے. اسی طرح کوئی پیشہ، کوئی کام آپ سمجھتے ہیں غلط ہے، آپ کو محسوس ہو گیا، اس کو فوری چھوڑ دیجئے. توبہ کے اندر یہ بنیادی شرط ہے. اور اگر اس کو چھوڑ دے آدمی، پھر اللہ سے وعدہ کرے کہ یہ کام جو مجھ سے ہوا یا اللہ میں دوبارہ نہیں کروں گا. اگر یہ تینوں چیزیں پیدا ہو گئیں، آپ کو اندر ندامت کا احساس پیدا ہوا، آپ وہ برائی کو چھوڑ رہے ہیں اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، اسی کا نام توبہ ہے. توبہ کے لیے لفظوں کی نہیں، توبہ کے لیے آپ کی پریکٹیکل لائف کی ضرورت ہے، آپ کے عمل کی ضرورت ہے. اسی کو توبہ کہتے ہیں. اور اگر اس کا تعلق بندوں کے کوئی معاملات کے ساتھ ہے تو توبہ میں یہ 3 کے علاوہ ایک اور چیز کا اضافہ ضروری ہے. وہ یہ کہ بندے سے آپ کے جو معاملات ہیں ان کو حل کر لیں. آپ مثال کے طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ میں فلاں آدمی کا پیسہ لیا ہوں اور واپس کرنا ہے، دینے تیار نہیں، ویسے توبہ کریں، یا اللہ تو معاف فرما دے. بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے. انصاف کا قانون دیکھیے. حقوق میں اگر کوئی کمی ہو گئی، جیسے نماز ڈیلے ہو گئی، کوئی ایسی بات ہوئی، اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن اگر بندوں کے حقوق کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک اس مسئلے کو آپ اس کے ساتھ کلیئر نہ کریں. کسی کی زمین لے لی، توبہ اللہ سے کر رہے ہیں، ناقابل معافی ہے جب تک وہ زمین واپس نہیں کرتے اس کی. اگر زمین نہیں دے سکتے، حالات بدل گئے، تو آپ جا کر اس کے ساتھ اپنا مسئلہ طے کر لیں، یا وہ معاف کر دے یا کوئی اگریمنٹ کر لیں جس سے
آپ اور اس کے درمیان یہ بات ختم ہو جائے، تب جا کر یہ توبہ آدمی کی قبول ہوگی۔ اگر کوئی آدمی ایسی توبہ کرے گا، اسی کو کہتے ہیں توبۃ النصوح۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص پیور پکی سیریس توبہ کرو، یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اسی کا نام توبہ ہے۔ اور اگر کوئی ایسی توبہ کرے گا، اللہ کا ایک اور وعدہ ہے، اور وعدہ ہم سب کے لیے ڈھارس ہے، ہم سب کے لیے اس میں امید ہے، کیونکہ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب غلطی کرنے والے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑی امید ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ سورہ زمر کی ایک مشہور آیت ہے، آیت نمبر 53، جس میں کہا گیا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ جن بندوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، گناہ کیا، ظلم کیا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ندا ہے۔ تم ہوپلیس مت ہو جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو پورے کے پورے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، چاہے گناہ کتنے ہی زیادہ ہوں۔ اللہ کا وعدہ ہے سب سے بڑا گناہ اللہ کی نظر میں وہ شرک ہے، لیکن اگر ایک مشرک شرک کو چھوڑ کر توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرنے والا ہے۔ اگر شرک کو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی وجہ سے مشرک کی مغفرت ہو سکتی ہے، باقی گناہوں کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت کر سکتا ہے، لیکن یہی اصول ہے اس کے لیے۔ مگر اس میں جو بات بیلنس کی بتائی گئی وہ کیا ہے؟ اللہ کی صفات میں یہ بات ہے، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا، وہ غفور ہے، وہ غفار ہے، اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ یہ آدھی بات ہوئی۔ آیت میں دوسری بات کیا کہی جا رہی ہے؟ آیت میں دوسری بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کی گرفت بھی بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ جو توبہ کریں ان کے لیے غفور ہے، غفار ہے، جو توبہ نہ کریں ان کے لیے اس کا عذاب بھی سخت ہے۔ دونوں راستے بتا دیے گئے۔ اب آدمی کا اختیار ہے، چاہے تو توبہ کرے اور چاہے تو وہ اس کی گرفت میں آئے۔ دیکھتے رہیے پروگرام، ایک وقفے کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ محمد سید ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے ہر انسان خطا کار ہے، لغزشیں ہر ایک سے ہوتی ہیں۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو توبہ کرے۔ توبہ کے لیے بنیادی طور پر 3 باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ توبہ کس بات کی آپ کر رہے ہیں، ندامت کا اظہار ہو، گلٹی کا کوئی اس میں تصور پایا جاتا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اس برائی کو چھوڑ دیں، توبہ کرنے کی علامت اس برائی کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے آئندہ نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کریں۔ اگر یہ تینوں باتیں ہوں گی، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ اور اگر کوئی معاملہ بندوں کے ساتھ ہے تو چوتھی چیز یہ ہے کہ اس بندے کے اندر، یعنی آپ کا اس کے ساتھ جو لین دین، کاروبار یا کسی قسم کا کوئی معاملہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک بندے سے اس مسئلے کو آپ کلیئر نہ کر لیں۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اب ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے غفاریت کی، اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں توبہ نہیں کرنا چاہیے؟ سب کو کرنے کی ضرورت ہے، سب کو اللہ کی اس صفت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی نہیں اٹھاتا تو اس کے لیے وہ دوسری جو وارننگ ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ شدید العقاب بھی ہے، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی گرفت بہت سخت ہے، وہ جب پکڑے گا، گرفت کرے گا، بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اگر کسی کا حساب آسان ہو جائے تو بہت بچ گیا وہ، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی سے پوچھ لے یہ کام تم نے کیوں کیا یا یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا آدمی۔ اگر یہ کیوں کا سوال آیا تو ہم پھنسے، وہاں پر ہم جواب نہیں دے پائیں گے۔ اس لیے جو مختلف دعائیں بتائی گئیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ یا اللہ ہمارے حساب کو آسان بنا دے۔ جب اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا تو وہی بچے گا، ورنہ اگر کسی کے ساتھ مناقشہ ہو، اس کے ساتھ کیوں کا سوال لگ جائے تو اس کے لیے بچنے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور باب ہے جو بہت ہی اہم بھی ہے اور بہت سیریس قسم کا چیپٹر ہے، اسی کے اندر جو آخری کتاب کا حصہ چل رہا ہے، اس میں برے اخلاق، اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں اور کون سی چیزیں
شائستہ زندگی کے خلاف ہیں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے کون سی چیزیں آپ کو مہذب بناتی ہیں، اللہ کی نظر میں محبوب بناتی ہیں، اس کا ہم نے تفصیل سے ذکر کیا۔ اب کون سی چیزیں جو معیوب بنانے والی ہیں کچھ، اور کن چیزوں کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، اس کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، تاکہ ہم دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث بتائی گئی، اور وہ ایسی حدیث ہے جو گھر گھر کی مشکل ہے، ایک ایک فرد کی مشکل ہے، اللہ محفوظ رکھے، اور وہ ہے حسد کی بیماری۔ حسد یعنی جیلسی۔ حسد بھائیوں کے اندر بھی پیدا ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ باہر کے دوستوں میں جہاں آپ کام کر رہے ہیں ان کے درمیان حسد، نہ، حسد بھائیوں کے اندر، ایک گھر کے اندر بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلا جو قتل ہوا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان، اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ یہی جلسی، یہی حسد۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، ایک کی نیکی عبادت قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں ہوئی، جس کی نہیں ہوئی حسد کی آگ میں جلنے شروع ہوا، اور اس نے کہا کہ جس کی قبول ہو گئی میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس کی بنیاد یہی حسد کی آگ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہاں پھینکے ان کو؟ کنویں میں۔ حضرت یوسف نے کیا قصور کیا تھا، کیا غلطی تھی؟ یہی حسد کی بیماری تھی، گھر کے اندر پیدا ہو گئی، بھائیوں کے اندر پیدا ہو گئی، اور بھائی لے جا کر اپنے چھوٹے سے بھائی کو کنویں کے اندر پھینکائے، یہ حسد کی بنیاد پر۔ اگر یہ بھائیوں میں ہو سکتی ہے تو دوستوں میں، ملنے جلنے والوں میں، کاروباری لوگوں میں یہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ ہر جگہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے جو ہمیں بتایا گیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اللہ ہمیں ان شر پسند لوگوں سے جو حسد کرنے والے ہیں ان کے شر سے محفوظ رکھ۔ یہ دنیا میں مختلف قسم کے نقصانات وغیرہ، اس کی ایک بڑی بات یہ بھی ہے، اسی لیے اس سے پناہ مانگی گئی۔ معوذتین، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق۔ ہم گزارش کریں گے اپنے تمام معززین سے کہ قرآن مجید کی یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، کم سے کم اس کو سمجھیے، آپ اس کے ترجمے کو سمجھیے، کیونکہ بار بار ہم پڑھتے ہیں مگر ورد کرنے کے لیے، لیکن اس کو اگر سمجھ کر ہم پڑھیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اپنی معاشرتی کتنی خرابیوں کا اس میں علاج بتا دیا گیا، کتنی برائیوں کے روک تھام کا ہمارے لیے اللہ کی طرف سے انتظام کیا گیا۔ کاش کہ ہم پورا قرآن نہ صحیح، کم سے کم قرآن مجید کی وہ عام صورتیں جو نمازوں میں ہم کثرت سے پڑھتے ہیں اس کا تو ترجمہ سمجھیے، اور جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں دعا کے نام پر یا جو اذکار کے نام پر، کم سے کم ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، کیا وعدہ کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کوئی چیز مانگ رہے ہیں تو کیا مانگی جا رہی ہے، کس سے ہم مانگ رہے ہیں، کیسے مانگنا چاہیے۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے بچانے کے لیے کیسی تدبیریں فرمائی ہیں۔ اس لیے ہر ایک کو اس بیماری سے بچنا بھی چاہیے، اور اس بیماری سے اللہ کی پناہ، اللہ کی مدد بھی طلب کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کی حسد کی آگ میں جلنا شروع ہو جائیں، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے ہماری وجہ سے جلنے لگ جائیں، تو یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ ہم یہاں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کرتے ہیں، اگر کوئی سوال ہو تو پہلے آپ پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، توبہ سے تعلق رکھنے کا ایک سوال ہے۔ جی، کسی کے باپ دادا نے کوئی بھی زمین یا کسی بھی طریقے کی چیزیں ہڑپ لی، اور اس کے بعد اس کے مالک ہم خود ہو گئے، سپوز ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا کسی کے، وہ خود ہو گیا، باپ دادا مر گئے، اب یہ آدمی کی زمین جائیداد جتنا ہے تو اس سے امیر ہو چکا ہے، اب یہ اس پہ توبہ کر رہا ہے کہ میرے باپ دادا نے جو کیا غلط کیا، اللہ مجھے معاف کر دے، اس کو چھوڑ نہیں سک رہا ہے، تو ایسے حالت میں کیا ہے، کوئی چھوڑے گا کیسے؟ وہ تو اس کی خود کی پراپرٹی ہو گئی۔ اگر اولاد کو یا اس کے پوتے اور نواسوں کو اتنا احساس ہوا کہ ہمارے دادا نانا جو بھی گزر گئے ہیں انہوں نے یہ جو زمین حاصل کی تھی غلط طریقے سے حاصل کی تھی، تو ان کی نجات کے لیے بھی یہ ضروری ہوگا پوتوں اور نواسوں کے لیے کہ وہ مستحقین سے معاملے کو طے کریں، اس لیے کہ جب تک وہ مستحقین کا حق واپس نہیں کیا جائے گا ان کے لیے وہ مصیبت بنی رہے گی۔ آپ کی تو شاید اتنی گرفت نہ ہو کیونکہ آپ براہ راست اس میں ملوث نہیں ہیں، مگر انڈائریکٹ اگر آپ کو معلوم ہے پھر بھی آپ ہوں گے تو اتنا گناہ تو آپ کو بھی ہوگا، نواسے یا پوتے جو بھی ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی صاف ہو جائے مسئلہ، دادا نانا جو گزر چکے ان کے لیے بھی صاف ہو، تو وہ جو حقدار ہیں ان سے معاملے کو صاف کرنا ضروری ہے۔ شیخ، پہلی بات تو ہم کو اس سے ڈائریکٹ فائدہ ہے، ہم اس سے امیر ہیں، گھر کے اخراجات جو ہے ہمارے پورے ہوتے ہیں۔
دوسری چیز جو متعلقین ہیں جن کی زمین جائیداد تھی ان کے وارثین کہیں بھی ہم کو مل نہیں رہے ہیں اور زمین ہمارے پاس ہے، ایسے حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر تو کوئی مجبوری ہے کہ ان کے وارثین آپ کو نہیں مل رہے ہیں تو کم سے کم آپ فی سبیل اللہ ان کے لیے کچھ ایسا کام کیجئے جو ان کی طرف سے ان کے لیے صدقہ جاریہ کی شکل بن سکے. اور دوسرا یہ کہ صرف کھانے پینے کی وجہ سے ہم غلط چیز کو اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی کی زندگی اختیار کرے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے رزق کے دروازے کھول دے گا. اگر کوئی غلط راستے کو چھوڑتا ہے، بھوکے نہیں مرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے غیب کے دروازے کھول دے گا جس سے اس کو روزی ملے گی. من حیث لا یحتسب کا مطلب ایسی جگہوں سے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کا وعدہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسا کہ آپ نے اپنے پچھلے لیکچر میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحاباؤں کو مزاروں کی زیارت کرنے کے لیے منع کیا، تو کیا اس دور میں بھی قبروں کی پوجا ہوتی تھی؟ ہاں، کیا اس زمانے میں بھی قبروں کی پوجا ہوتی تھی؟ اسی لیے منع کیا گیا. قبروں کی پوجا تو ہوتی تھی. قرآن کریم میں 5 نام خاص طور پر دیے گئے ہیں، ود، یغوث، یعوق، نصر. یہ سب جو نام دیے گئے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے زمانے میں. کیسے شرک شروع ہوا؟ اسی طرح سے شروع ہوا کہ دینی معززین کے انتقال کر جانے کے بعد لوگوں نے ان کی تصویریں بنائی جو اس زمانے میں جیسے اسٹیچیوز وغیرہ اس طرح کی چیزیں، اور پھر پہلی مرتبہ ان کی عبادت نہیں کی گئی، صرف ان کو یادگار کے طور پر رکھا گیا. بعد میں جب وہ ایک نسل گزر گئی، اس کے بعد دوسری جو نسل آئی، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے باپ دادا اس کی ریسپیکٹ کیا کرتے تھے، وہ تعظیم کرتے تھے. بعد میں آنے والے دھیرے دھیرے تعظیم پلس عبادت شروع کر دیے، تو وہ آہستہ آہستہ بت پرستی کی طرف وہ چیز چلی گئی. اسی طرح سے عرب کے اندر زمانے جاہلیت میں مختلف قسم کے اس طرح کے بت وغیرہ بنے ہوئے تھے. خود کعبۃ اللہ کے پاس آپ دیکھیں 360 بت رکھے ہوئے تھے تاکہ ہر آنے والی صبح ایک نئے خدا کو تلاش کریں اور ایک نئے بت کی پوجا اور پرستش کریں. یہ وہاں پر رواج تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 کے بجائے ایک اللہ کا تعارف کروایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. شیخ، اس میں آپ نے بتایا قبر پہ جانے کے کہ قبر پہ جانا چاہیے. آپ نے پچھلے اس میں کہا کہ اس سے عبرت حاصل کرے گا کہ مرنے کے بعد کم سے کم اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہوگا، صحیح راستے پہ چلے گا. لیکن قبر پہ بہت سارے جو کمزور دل کے لوگ جاتے ہیں، اگر ان کے پریکٹس میں جانا ہے تو جاتے جاتے وہ اس کو اپنی عبادت سمجھنے لگتے ہیں. ان کا دل چاہتا ہے کہ اپنے جو مر گیا ہے، جو ان کے تعلق سے جو رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرے. تو وہاں سے چادر پھول کی چڑھا دیا، کچھ بھی کر دیا، تو وہ غلط طریقے سے کام کرنے لگتے ہیں. تو ایسے حالات میں قبر میں جانے کی اجازت کیوں ہے؟ قبر کی اجازت مشروط ہے، کنڈیشنل. پہلے تو قبر پہ جانا سب کے لیے فرض نہیں ہے. اگر کوئی جائے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے سبق ملے گا، ان کے لیے میں دعا کروں گا، پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر کہیں شرک کا شائبہ بھی ہو، شرک نہیں کر رہا ہے لیکن اس کا ڈاؤٹ بھی پیدا ہو گیا، پھر نہیں جانا چاہیے. ایسا آدمی جو اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کا خطرہ محسوس کر رہا ہے، ایسی جگہوں سے بچے. یہاں ہمارا چونکہ وقت ہو رہا ہے تو ہمیں یہیں پر اپنا پروگرام روکنا پڑے گا. آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات زیادہ لیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي